آج کے اس تاریخی جائزے میں خوشامدید، جہاں ہم 2 ہجری کے ایک انتہائی دلچسپ اور اہم واقعے پر بات کریں گے جسے عام طور پر غزوہ سویق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایک طرف تو جوابی کارروائی کی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن دوسری طرف اس کا انجام ایک انتہائی حیران کن پسپائی پر ہوا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اس دور کی حکمت عملی اور مسلمانوں کی تیزی سے ابھرتی ہوئی طاقت کے کئی گہرے راز چھپے ہیں۔ تو آئیے سیدھا اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آغاز میں ہی ایک بڑا ہی دلچسپ معمہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ذرا سوچیں، تاریخ میں عموماً کسی بھی فوجی مہم کا نام اس کی جگہ کسی بڑے سپہ سالار یا کسی عظیم فتح کے نام پر رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس مہم کا نام ایک انتہائی روزمرہ کی چیز یعنی بھونے ہوئے آٹے یا ستو پر کیوں رکھا گیا؟ یہ سوال واقعی ذہن میں ایک شدید تجسس پیدا کرتا ہے کہ جنگی تاریخ کے ایک اتنے اہم واقعے کا تعلق اس عام سی خوراک کے ساتھ آخر کیسے جڑ گیا؟ پہلا حصہ، پس منظر، انتقام کا عہد۔ اس معمے کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا۔ بات دراصل شروع ہوتی ہے 2 ہجری میں غزوہ بدر کے میدان سے، جہاں کفار کو ایک بہت بڑی اور تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست کے بعد قریش کے سردار ابو سفیان نے ایک سخت قسم کھائی۔ یہ ایک پختہ عہد تھا کہ مسلمانوں سے اس ہزیمت کا بدلہ ہر صورت لیا جائے گا، اور بس اسی شدید انتقامی جذبے کے تحت ایک مہم تیار کی گئی اور مدینہ کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ کیا گیا۔ مطلب یہ کوئی اچانک اٹھایا گیا قدم نہیں تھا، بلکہ ایک باقاعدہ اور سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ تھا۔ دوسرا حصہ، رات کے اندھیرے میں حملہ۔ اب اس کارروائی میں دیکھیں کہ ایک طرف تو دشمن کی فوج ہے جس کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے، اور وہ اپنے ساتھ تقریباً 200 افراد کا ایک محتاط لیکن خطرناک دستہ لے کر آئے۔ دوسری جانب جیسے ہی مدینہ میں اس حملے کی خبر پہنچی تو مسلمانوں کی جانب سے ایک انتہائی تیز رفتار اور زبردست قسم کا رد عمل سامنے آیا۔ اس تعاقب کی قیادت براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ یہ فوری حرکت مسلمانوں کی شاندار چوکسی اور الرٹ رہنے کی مکمل عکاسی کرتی ہے۔ اگر ہم حملہ آوروں کی حکمت عملی کو بغور دیکھیں تو یہ مکمل طور پر ایک ہٹ اینڈ رن یعنی اچانک وار کر کے بھاگ جانے والی کارروائی تھی۔ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ مدینے کے قریب پہنچے۔ وہاں انہوں نے انتہائی افسوسناک کارروائی کی۔ ایک انصاری صحابی کو شہید کر دیا اور کچھ کھجوروں کے باغات کو بھی نقصان پہنچایا، لیکن اس کے فوراً بعد بغیر کسی رکاوٹ یا مقابلے کا انتظار کیے وہ وہاں سے تیزی سے بھاگ نکلے۔ اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ان کا مقصد کوئی باقاعدہ آمنے سامنے کی جنگ لڑنا نہیں تھا، بلکہ صرف تھوڑا بہت نقصان پہنچا کر اپنی جھوٹی قسم پوری کرنا تھا۔ تیسرا حصہ، سویق، نام کی وجہ۔ تو اب ہم آتے ہیں اس معمے کے حل کی طرف جو اس ایک لفظ سویق میں چھپا ہے۔ عربی زبان میں سویق کا مطلب ہوتا ہے ستو یا بھنا ہوا آٹا۔ دراصل اس دور میں سفر کے دوران یہ ایک انتہائی عام اور بنیادی خوراک سمجھی جاتی تھی جو عموماً بھاری بوریوں میں بھر کر ساتھ لے جائی جاتی تھی۔ اب یہاں سب سے اہم اور دلچسپ نقطہ آتا ہے۔ جب حملہ آوروں کو احساس ہوا کہ بھئی مسلمانوں کا لشکر تو پوری تیزی سے ان کے تعاقب میں آ رہا ہے تو ان پر شدید ترین خوف طاری ہو گیا۔ بالکل گھبراہٹ اور جان بچانے کی جلدی میں انہوں نے اپنا بھاری سامان اور راشن راستے میں ہی پھینکنا شروع کر دیا، اور اس سامان میں سب سے زیادہ مقدار اسی سویق یعنی ستو کی تھی۔ انہوں نے اپنا بوجھ محض اس لیے ہلکا کیا تاکہ وہ مسلمانوں کی پہنچ سے دور بھاگ سکیں، اور بس ان کے اس طرح اپنا سارا راشن چھوڑ کر بھاگ جانے کے عمل نے ہی اس واقعے کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے غزوہ سویق کا منفرد نام دے دیا۔ چوتھا حصہ، اس مہم کے اہم نتائج۔ چلیں اب ذرا اس کے اصل نتائج پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غزوہ بدر کے بعد یہ کفار کی طرف سے بدلہ لینے کی بالکل پہلی عملی کوشش تھی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ دشمن فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور کوئی باقاعدہ میدان جنگ نہیں سجا، لیکن اس کے اثرات بہت ہی گہرے تھے۔ اس واقعے نے کھلے عام دشمن کی بزدلی کو بے نقاب کر کے رکھ دیا، جو میدان میں ڈٹ کر کھڑے ہونے کے بجائے اپنا راشن تک پھینک کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اور اس کے بالکل برعکس مسلمانوں کی اتنی تیز رفتار کارروائی نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کا فوری اور بھرپور جواب دینے کی شاندار صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو آخر میں یہ ساری صورتحال ہمیں ایک بہت ہی گہری سوچ میں ڈال دیتی ہے۔ ذرا تصور کریں کس طرح ایک اتنی مختصر سی جھڑپ
جس میں کوئی مکمل جنگ تک نہیں لڑی گئی اور جس کی پہچان محض گرا ہوا بھنا آٹا بنی، اس نے اس وقت کے مسلمانوں کے نفسیاتی غلبے، ان کی ساخت اور رعب کو اتنی مضبوط بنیادوں پر کھڑا کر دیا۔ دراصل اس کا سیدھا سا جواب دشمن کے اسی خوف اور مسلمانوں کے اسی بے مثال اعتماد میں چھپا ہے جو بدر کے بعد سے پورے خطے کی فضا میں قائم ہو چکا تھا۔